السلام علیکم جی دوستوں، سب ٹھیک ہے؟ آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے متبرک ایام کے اندر ایسی معلومات جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ معلوم ہو اور ہو سکتا ہے کہ کچھ معلوم نہ ہو، تو ایسے کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جب کہ روزہ ہونا یاد ہو۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گئے، روزہ جاتا رہا۔ سحری وغیرہ کر لی اور سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے سے کم تھی اور اس کو منہ سے نکالا پھر کھا گئے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل آنا یہ بہت ہی عمومی مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ سن لیجیے کہ دانتوں سے خون آئے تو کب روزہ ٹوٹے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر تھوک سے خون کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ تھوک زیادہ تھا کہ خون زیادہ تھا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے تھوک پھینکا تو اگر وہ تھوک خون سے سرخ ہو چکا تھا، سرخی زیادہ تھی تو خون زیادہ مانا جائے گا۔ اگر سرخی کم تھی، پلاہٹ کچھ تھی تھوک کے اندر، تو پھر ایسا کچھ پلاہٹ والا تھوک اگر نکل گئے اور اس کا حلق میں مزہ بھی محسوس نہ ہوا، ذائقہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون زیادہ تھا اور وہ نکل گئے اور حلق میں مزہ بھی ذائقہ بھی محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے تھوڑا بہت پانی اندر چلا گیا، یا ویسے ہی کلی کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت پانی اندر چلا گیا، تو اب کیا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ سنیے۔ کلی کر رہے تھے بلا قصد، یعنی ارادہ نہیں، بلا ارادہ پانی حلق سے تھوڑا سا اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، اگر روزہ ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے بلا ارادہ ہی پانی اندر گیا ہو۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارادہ نہیں تھا یا ویسے ہی اندر چلا گیا۔ اگر روزہ ہونا یاد تھا تو چاہے بلا ارادہ ہی پانی اندر چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ دار ہونا بھولا ہوا تھا تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے تھوڑا بہت اس نے پانی جان بوجھ کر ہی اندر نگل لیا ہو، تو روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہے، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ ایسے حضرات جو دھاگے کا کام کرتے ہیں یا کپڑے سلائی کرتے ہیں یا کڑھائی کرتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، اس پہ توجہ کریں کہ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نگل گئے یعنی اندر لے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک چند مختصر احکامات تھے۔ مزید اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو سنی علماء سے پوچھ لیجئے۔ مزید آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سنی علماء کی کتابوں سے دیکھ کر مسئلہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔